हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद اور میں ہوں فخر درانی۔ आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे सबसे अहम खबर के बारे में, उस जनरल के बारे में बात करेंगे जो आर्मी चीफ बनते बनते रह गया। क्या वाकया है, कौन सा वो सर्विंग जर्नैल है और क्या कहानी है इस सारे मामले की, ये बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले से, जहां पर आम पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अमली तौर पर मुश्किल बना दिया गया है। क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी, उन्होंने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसे यहाँ पर आम तौर पे डिस्कस नहीं किया गया तफसील से। हम अहम नुकात उसके बताएंगे और बताएंगे कि ये क्या बातें उन्होंने कही हैं, बड़ी गैर मामूली बातें कही हैं। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। جی شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں فخر بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہ جی، ذرا ڈاؤن ڈاؤن لگ رہے ہیں، کیا خیریت تو ہے؟ جی فخر، ڈاؤن تو اس طرح سے نہیں، لیکن مجھے بڑا دکھ ہے۔ اچھا۔ ہمارے پڑوسی ملک ہیں ہندوستان، اور گو کہ ہمارا کوئی جھگڑا رہتا ہے جو کہ دونوں ملکوں کی ملٹریز آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتی ہیں، لیکن لوگوں میں بہت پیار ہے۔ اچھا۔ اور سافٹ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس سافٹ پاور کا ایک آئیکن ہے دھرمیندر۔ اچھا۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک بڑے میگا سٹار، انہوں نے فلم انڈسٹری پہ رول کیا اپنے وقت میں، وہ وفات پا گئے ہیں ہندوستان میں۔ آپ کو پتہ ہے 1-2 روز پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور مجھے دکھ زیادہ اس لیے بھی ہے کہ دھرمیندر جو ہیں، انہوں نے 90s میں ایک بڑا فیمس انٹرویو دیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا تھا پاکستان اور ہندوستان کے والے سے، ان سے کچھ سوال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے، بھارت میری ماں ہے اور پاکستان میری ماسی ہے۔ موسی ماں ہے۔ ہاں، اور کہتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بڑی دعا ہے کہ میری ماسی میں اور میری ماں میں صلح ہو جائے، کیونکہ بچے بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو یہ جو ان کا کمنٹ تھا، یہ بڑا وائڈلی رپورٹ ہوا، اور اس میں ایک پوری پین کی ایک کہانی ہے۔ اور دھرمیندر کے آگے جو بیٹے ہیں سنی دیول، آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان بھی آئے ہیں۔ ہاں جی، کرتارپور کوریڈور کی جو افتتاح تھا نا، اوپننگ سیرمنی، وہ عمران خان جہاں پہ افتتاح کرنے گئے تھے، تو اس میں یہ سنی دیول بھی تھا، وہ نوجوت سنگھ سدھو بھی تھے، اور بھی کوئی ان کے۔ اور یہ جو نوجوت سنگھ سدھو ہیں، میں انڈیا میں تو انہیں ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جاتا ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ 18 اگست 2018 کو وہ پاکستان میں آئے عمران خان صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے لیے، اور اس سیرمنی میں جنرل باجوہ نے جپھی شپی ڈالی، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ جی پیغام دیں، ہم کرتارپور کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پہلے میرا خیال ہے ریکویسٹ کی تھی نوجوت سنگھ سدھو نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا۔ ہاں، لیکن میں تو وہ بات بتا رہا ہوں جو اس تقریب میں ہوئی، تو جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، یہ جا کے ان سے ملے، تو اور پھر آپ کو پتہ کرتارپور کھل گیا۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے سیڈ انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی سیڈ انسیڈنٹ ہوئے ہیں ہندوستان میں۔ پہلگام کا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، پھر پاکستان ہندوستان کی ایک پاکستان میں جعفر ایکسپریس کا ہوا، پاکستان میں جعفر ایکسپریس کا ہوا، لیکن میں تو پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جعفر ایکسپریس کا ہوا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس سارے ماحول میں نا، ٹینشن کے اس ماحول میں آپ دیکھیں امید کے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ مودی صاحب سے شروع کرتا ہے، وہاں پر بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے۔ تو یہ ان کا دھرمیندر کا فوت ہونا مجھے دکھ ہوا ہے، اینڈ آئی وش کہ جو پاکستان کی سائڈ کے اوپر بھی اور ہندوستان کی سائڈ پہ بھی امن کی بات کرنے والے، ان کو ہم رپورٹ کیا کریں۔ لڑائی تو رپورٹ ہو ہی جاتی ہے۔ شاہ جی، آپ کو پتہ ہے جو دھرمیندر کی بیوی ہیں ہیما مالنی، وہ ایکٹریس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں۔ جی، آپ کبھی ان کے جو ہے نا نظریات سنیں پاکستان کے بارے میں تو آپ دھرمیندر کو بھول جائیں گے۔ وہ بالکل اسی طرح زبان بولتے ہیں جو آج کل جو ہے نا وہ نریندر مودی یا ان کے چیلے بولتے ہیں۔ سیاست میں فخر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، تو دھرمیندر جو ہے وہ اگر اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکے تو وہ پھر باقی موسی ماں اور وہ ان کو کیا وہ کریں گے۔ فخر بات یہ ہے، دھرمیندر تو ایک ایکٹر تھے نا،
یہاں پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں مطلب یہ جو نفرت ہے نا یہ اس میں میں سمجھ اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو نفرت جو ہے وہ ایکولی نہیں بلکہ بہت زیادہ حد تک وہاں پہ انکلکیٹ کر چکی ہے جو بھارت کے اندر جو لوگوں کے فخر ذہنوں میں. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اور شاہ میں جی ہم اس پہ کئی مرتبہ بحث کر چکے ہیں, ہم بات کر مزید چکے ہیں, نہیں بات کہیں وہ آگے جاتے. چلی جائے گی, لیکن ایک فخر میرے میں اور آپ میں ایک فرق ہے, اور میں یہ کہتا ہوں اور آپ اس بات کو مہربانی نہیں مانتے. میں اس میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا, یہ ایک اتفاق ہے کہ میں ہندوستان گیا ہوں اور ایک دفعہ نہیں گیا. میں یقین مانیے کہ جب بھی آپ کسی بھی دنیا میں جگہ جائیں گے نا, ہندوستانی جہاں پہ بھی نظر آئیں گے وہ پاکستانی کے ساتھ گپ لگائیں گے, دوستی کریں گے. اور آپ جب ہندوستان جائیں گے نا تو میری ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کہیں گے کہ واقعی ہندوستان میں عام آدمی میں نفرت نہیں ہے, اور ہندوستانی جو پاکستان میں آتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں ہے. شاہ جی وہ دور تب تھا جب آپ گئے تھے نا, جب نریندر مودی کا شاید ابھی شروعات تھی, یار یا میں ابھی 2023 میں گیا ہوں, 2023, لیکن اب جو نریندر اس سے مودی پہلے بھی نے گیا ہوں. جو نفرت کا بیج پچھلے 10-12 سال میں بویا تھا نا, اب وہ تناور درخت بن چکا ہے. تو اب چلیے وہ بہت زیادہ حد تک چلیے میرے نفرت خیال میں پھیل ہم چکی اچھی ہے. باتیں کر رہے ہیں, بہرحال آپ یہ پھر وہ دھرمیندر جو ادھر ہے ہی لے نا, گئے ہیں بات میں. دھرمیندر نو ڈاؤٹ ایک بڑے اداکار تھے, ایک بڑی انفلوئنشل جو بالی ووڈ فیملیز میں سے آتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ان کی کہ یہ ان کی جو وفات کے بعد جو وراثت میں کیا کچھ چھوڑا ہے, تو بڑا جو ہے نا مطلب ایک ویلدی جو ہے فیملی یہ کنسیڈر کی جاتی تھی. کوئی 1000 کروڑ کے قریب ان کی پوری فیملی کی جو وراثت میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بالی ووڈ کی چند بڑی جو فیملیز ہیں, جس میں یہ خانز ہیں کچھ, یا پھر امیتابھ بچن کی فیملی ہے, یا پھر یہ ہے, یا جتندر, یہ وہ فیملیز ہیں جو بہت زیادہ انفلوئنشل بالی ووڈ کے اندر, اور یہ اپنا کردار دونوں ممالک کے درمیان نفرت کے حوالے سے یہ کم کر سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی جو سنی دیول کی آپ بات کر رہے تھے, جو بھی پاکستان مخالف فلم ہوتی ہے تو اس میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمیشہ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بالی ووڈ کے اندر نیا کلچر آیا نا اب یہ پاکستان مخالفت کا, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ بھارت کے اندر جو انتہا پسندی کو میں سمجھتا ہوں پروان چڑھانے میں بالی ووڈ کا ایکول کردار ہے, اور بڑی فیملیز نے کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا اس نفرت کو ختم کرنے کے حوالے سے. بہرحال اس پہ کسی دن خدا کرے وہ یہ وقت بحث کریں بدلے, گے. ہم اچھی باتیں کریں. ذرا آتے ہیں واپس اپنے ملک کی طرف. مجھے یہ بتائیں, ہم نے ایک ذکر کیا, میرے خیال میں پہلے تو نام نہ لیں, پھر ہم نام بھی لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جب سال 2022 تھا تو ہم اسی پلیٹ فارم پہ بات کرتے رہے ہیں کہ کس طرح جنرل وہ جو 4 سٹار جنرل ہیں, جو 4 سٹار جنرل ہیں, اس وقت وہ 3 سٹار جنرل تھے, وہ رن میں تھے, آرمی چیف بننے کی رن میں تھے. تو آج کچھ باتیں آپ کے پاس بھی ہیں اور کچھ باتیں میرے پاس بھی ہیں, آج دونوں باتیں کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں جنرل سائر شمشاد مرزا کی, سائر شمشاد مرزا کی, جنہوں نے آج الوداعی ان کے ملاقات انہوں نے صدر سے بھی کر لی ہے اور وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی. میں ان کا سن رہا تھا آج جو الوداعی تقریب تھی نا, اس میں خطاب میں انہوں نے خاص طور پہ جو فوج کے اندر نئی تبدیلیاں آئی ہیں, جو نیا جو ایک انہوں نے یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہ یہ تمام جو مسلح افواج ہیں ان کا ایک یکجا جو ہے اکٹھے کر کے ایک انہوں نے وہ کیا ہے, پلیٹ فارم بنایا گیا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے کی جو فیوچرسٹک جو ملٹری کی اس میں یہ سب سے زیادہ انتہائی اہم تھا یہ جو بنایا گیا ہے. پہلے انہوں نے مزید باتیں کی, اور آج ان کا یہ ایک الوداعی جو ہے وہ خطاب تھا, انہوں نے ملاقاتیں بھی کر لی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے شاہ جی, جنرل سائر شمشاد مرزا جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو پوسٹ کے لیے جنرل باجوہ کے بعد جنرل باجوہ کے اور فوج کے سب سے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر سمجھے جاتے تھے, اور جنرل باجوہ نے انہی کا نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیا تھا. مطلب ہوتا تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف بھیجتا ہے نام, 3 نام کا پینل ہوتا ہے یا 5 نام کا پینل جو بھی, اس میں سے پھر آرمی چیف یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بیسٹ سوٹیبل ایک کینڈیڈیٹ ہے, اور کیوں ہے. تو اس پہ جو ہے نا جنرل فوج کی طرف سے جو نام ریکمینڈ کیا گیا تھا چیف آف آرمی سٹاف کے لیے, وہ جنرل سائر شمشاد مرزا کا تھا, اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, ان کا نام بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے طور پہ ریکمینڈ کیا گیا تھا, کیونکہ یہ سینیورٹی میں نمبر 1 پہ تھے, جنرل سائر شمشاد مرزا دوسرے نمبر پہ تھے. تو جنرل سائر شمشاد مرزا کا جو ریکمینڈ کیا گیا تھا اس کی میں ذرا آپ کو وجوہات بتاؤں. ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے جنرل عاصم منیر کا اور عمران خان کا ایک آپس میں جو ایک
تعلق جو ہے وہ خراب ہوا تھا وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور اس کی وجوہات بھی بارہا یہ میڈیا پہ رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اچھا شاہ جی، ہوا یہ تھا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا بطور آرمی چیف کے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ اس ٹائم جو عمران خان کا اور جنرل عاصم منیر کا جو ایک تعلق تھا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ خراب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے، آپ نے بھی رپورٹ کیا تھا شاید اس حوالے سے سب سے پہلے کہ کیا وجوہات ہوئی تھی، اور اصل جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی عمران خان کو بتا چکے تھے کہ کرپشن کے کچھ قصے ہمیں سنائی دے رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر توجہ دیں، اور وہ جو فائل والا ایک تذکرہ کیا جاتا ہے نا میڈیا کے اوپر، وہ پہلے سب سے پہلے اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے کیا، لیکن یہ کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر، تو ان کے پاس زیادہ مزید ڈیٹیلڈ جو ہے وہ انفارمیشن تھی، تو انہوں نے پہلے آرمی چیف سے ڈسکس کیا کہ سر یہ اس طرح کے جو ہیں وہ حالات چل رہے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں۔ اس پہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ اکیلے نہ بات کرنا، میں چلوں گا تو پھر ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان، کیونکہ بشرا بی بی ان کی ہمیشہ سے ریڈ لائن رہی ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد یہی کہا تھا کہ یہ ان کو ڈی جی آئی ایس اے کے عہدے سے ہٹایا جائے فوری طور کے اوپر۔ ایک ایڈ کر دوں میں، صرف ایک ایڈ، آپ بشرا بی بی اتنی ریڈ لائن رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے مبشر لقمان جو ہیں، جو اینکر ہیں، مبشر لقمان ان کے کتنے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کنٹینر پہ خطاب کرتے تھے روزانہ، کنٹینر پر خطاب کرتے تھے، کنٹینر پر پروگرام کیا کرتے تھے جب 2014 والے میں، اور جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو مبشر لقمان عمران خان صاحب سے ملنے آئے، اور عمران خان کو انہوں نے بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مبینہ طور پہ کرپشن میں ملوث ہے، اور اس میں بشرا بی بی کا بشرا نام بی آ بی رہا ہے، کی دوستوں کا اور پھر بشرا بی بی کا نام آیا ہے، تو عمران خان نے قطع تعلق کر لیا۔ عمران خان صاحب نے ان کو غالباً کمرے سے نکال دیا تھا، یعنی کہ ان کو بشر لقمان سے تعلق ہی ختم کر دیا تھا، اور وہ دن اور آج کا دن بشر لقمان پھر کبھی وہ اینٹی عمران ہوا پھر عمران خان سے بالکل جسے کہ توبہ طائب ہو گئے۔ تو شاہ جی، بشرا بی بی جو ہے نا ان کی ہمیشہ سے ریڈ لائن رہی ہے عمران خان کی، تو انہوں نے فوری طور پہ یہی مطالبہ کیا کہ جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو یہ جو بٹر تعلقات تھے نا، اس کی بنیاد کے اوپر جو اس ٹائم کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ عمران خان کی 2022 کی نو کانفیڈنس موو کے بعد وہ فوج کے خلاف ویسے ہی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ ایک جنرل عاصم منیر آرمی چیف لگ جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ تعلقات مزید بگڑ جائیں، عمران خان جو ہے وہ فوج کے ادارے کے خلاف ایک جو ہے وہ آرگنائز مہم نہ شروع کر دے۔ تو اس لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کیونکہ بڑے کم گو اور ایک اس حوالے سے دھیمے مزاج کے ہیں، تو ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن جو اس ٹائم وزیر اعظم شہباز شریف تھے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ نواز شریف کی اس میں ان پٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی آرمی چیف لگانے کے حوالے سے۔ اس میں ایک وجہ تھی، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ محسن بیگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے محسن بیگ سارے سسٹم کے ان تھے، ہاں اس ٹائم، اور محسن بیگ کا فوج سے بھی بڑا تعلق تھا۔ یہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، ان کے ساتھ ڈی جی ایم آئی تھے جنرل عاصم منیر، جب سے محسن بیگ کا ان کے ساتھ بہت قربت تھی، ان دنوں سے بڑی قربت تھی، تو بائی دیٹ ٹائم یہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تھے عمران خان کے دور میں، اور عمران خان جب ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا رہے تھے تو محسن بیگ ان لوگوں میں شامل تھے جو عمران خان کو سفارشیں کر رہے تھے کہ ایسا نہ کریں کہ جنرل عاصم منیر کو نہ ہٹائیں، اور پھر جب عمران خان نے محسن بیگ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا اور وہ گرفتار ہو گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب ان کی بیل ہوئی، بیل ہونے کے بعد محسن بیگ جو ہے نا یہ گئے اور برطانیہ گئے، اور برطانیہ میں جا کے یہ نواز شریف سے ملے، اور انہوں نے بتا کے اندر کیا سسٹم بتایا، انہوں نے نواز شریف کو پہلی دفعہ فارملی اگر پتہ لگا، وہ جو انفارمیشن لیک ہوئی تھی وہ محسن بیگ نے کی تھی کہ اندر جو ہے وہ لڑائی ہے، اور لڑائی کیا ہے کہ عمران خان اور جو جنرل عاصم منیر ہے کور کمانڈر گجرانوالا، یہ دے آر ناٹ آن ون پیج، اور اصل کہانی کیا ہے۔ تو یہ جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی نا جنرل باجوہ کی طرف سے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے، وہ اس بنیاد کے اوپر تھی کہ کیونکہ جو عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور عمران خان فوج مخالف جو ہے وہ ایک مہم شروع کیا ہوا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن ہوا وہی جو نون لیگ کی قیادت اور انہوں نے فیصلہ اور کیا ہوا تھا، اور اس طرح جو ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہے وہ
پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ان کو کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ آرمی چیف بنایا گیا. اچھا ایک اور ایڈ بھی کرتا ہوں میں آپ کو. آپ کو یاد ہے کہ ایک چیز ہم نے رپورٹ کی تھی اسی ٹاک شاک میں رپورٹ کی تھی اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کی انکوائری بھی لگی تھی, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی اس کی انکوائری کا اعلان ہوا تھا, وہ تھا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک ہو گیا تھا, ہاں یاد ہے نا؟ ہاں نادرا ہم نادرا سے ڈیٹا لیک ہوا تھا, اور جب میں نے انیشلی یہاں پر رپورٹ کیا تھا تو یقین کسی کو نہیں آ رہا تھا کہ اعزاز کیا بات کر رہا ہے کہ کس طرح آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہوا, اور پھر وہ بعد میں ثابت ہوئی بات. آج میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, اور آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ٹائم گزر گیا. میرے جو سورس ہے اس نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ نام نہیں لینا کیونکہ وہ ابھی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے تو اس لیے وہ بات بنے گی نہیں اور سارا نزلہ اس بندے پہ آ جائے گا. آج وہ بندہ نہیں رہا, آج وہ بندہ ہے نہیں, ٹھیک ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. اور اتفاق ہے کہ وہ ساحر شمشاد صاحب جا رہے ہیں. جو ڈیٹا لیک کی جو ابتدائی انکوائری میں جن بندوں کا نام آیا تھا ان میں ایک نام جنرل ساحر شمشاد کا بھی آیا تھا. اچھا جو میری اطلاعات ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا جو مجھے کچھ انفارمیشن ملی, ڈیٹا لیک میں جو نام تھا نا وہ جنرل فیض حمید کا آیا تھا, اور جنرل فیض حمید نے آگے جو انفارمیشن جو مقصد تھا جو ڈیٹا لیک کرا کے انفارمیشن پہنچانے کا جو سعودی عرب میں جا کے وہ کیا گیا تھا, وہ انہوں نے ایک رحمت جو تھا نا وہ اس کے ذریعے آگے وہ پہنچایا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے سعودی لنک میں نے ہی بتایا تھا کہ سعودی جو ڈیفنس اٹیچی ہیں ایٹ دیٹ ٹائم, اور بعد میں ان کو سعودی گورنمنٹ نے نہیں لگایا, آپ کو پتہ ہے وہ واپس نہیں آئے. سعودی ڈیفنس اٹیچی جب میں نے یہ رپورٹ کیا کہ سعودی ڈیفنس اٹیچی یہاں پر موجود ہیں, سعودی ڈیفنس اٹیچی ایک ہی بندے سے ملا کرتے تھے, وہ جنرل ساحر شمشاد تھے. یہ میں آج یہ بات وہ میں کسی پہ کوئی الزام نہیں دھر رہا, میں وہ باتیں کر رہا ہوں, اور اس میں ایک بیوروکریٹ بھی شامل تھے, اور وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ آج بھی سرو کر رہے ہیں. میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی نقصان پہنچاؤں, چونکہ یہ ساری بات جو میں یہ بات کر رہا ہوں میری اطلاعات کے مطابق یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی پتہ تھی, اور پھر جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی نامینیشن ہو گئی تو جنرل ساحر شمشاد ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی آپ میں ہمارے آرمی چیف ہیں. بائی گانز اور بائی گانز آرمی چیف جب تک نہیں تھے تو ہم ایک کمپٹیشن میں تھے, اب وقت گزر گیا ہے. اور حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ ڈیٹا لیک میں فیض حمید نہیں تھے, اور یہ اس وقت ہوا تھا جب یہ آرمی چیف نہیں بنے تھے. آرمی چیف کو بلاک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا. کس نے کیا تھا اس میں؟ نادرا کے کچھ افسروں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا, وہ بیچارے ان کے کیریئر ختم ہو گئے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے ان سے, اور انہوں نے نام بتائے کہ جی ہم سے تو فلاں افسر لینے آیا تھا, وہ ڈائریکٹ تو نہیں تھا, کچھ اور لوگ لینے آئے تھے. اچھا جو میری اطلاع تھی وہ یہی تھی کہ وہ جو بشرا بی بی والے پیر تھے رحمت, وہ کیونکہ جنرل فیض حمید نے ان کو سعودی عرب میں ایک تعیناتی دی تھی. جی وہ فیض حمید کے بڑے خاص تھے. ہاں تو شاید جو ڈیفنس اتاشی تھے ان کو جو اطلاع دی تھی سعودی ڈیفنس اتاشی کو وہ رحمت نے دی تھی, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پھر بعد میں یہ آگے یہ کہانی چلی بھی تھی اور تحقیقات بھی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو, میں نہیں اس کو ڈینائی کرتا, آپ چیزیں سمجھتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ وہ بات بتا رہا ہوں نہیں بڑی امپورٹنٹ آپ نے جو یہ خبر اس وقت اس دن بھی میرے پاس تھی, جس دن میں بتا رہا تھا نا کہ ڈیٹا لیک ہوا ہے اس دن بھی میرے پاس تھی. لیکن اگین ہم نے لوگوں کو معلومات دینی ہوتی ہے, اور معلومات دیتے ہوئے ان لوگوں کا سینسیشنلائز نہیں کرتے, سینسیشنلائز بھی نہیں کرنا ہوتا, اور ان لوگوں کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے جو ہمیں معلومات دے رہے ہیں. انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں اور ان باتوں کی جو ایویڈنس دی تھی, میں مطلب جو ایویڈنس بتا رہے تھے وہ اس کی لائٹ میں انیشلی ان کا نام بھی تھا اس انکوائری میں. پھر وہ سارا معاملہ ختم کر دیا, جنرل عاصم منیر کو ایکسیپٹ کیا گیا ساحر شمشاد نے, جنرل ساحر شمشاد نے انہیں ایکسیپٹ کیا کہ آپ ہمارے آرمی چیف ہیں, اور جنرل عاصم منیر نے بھی اس بات کو ختم کر دیا. اور حیران کن بات یہ ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ساحر شمشاد اور جنرل فیض حمید دونوں چکوال سے ہیں, اور جب ریٹائر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا فوج سے جو فیض حمید ہیں, تو فیض حمید آ کے جنرل ساحر شمشاد کے گھر میں رہا کرتے تھے. اچھا جی ہاں, یعنی فوج سے تو چلے گئے تھے نا, تو یہ ساحر شمشاد صاحب کے گھر میں بڑا قریبی تعلق تھا, اور فوج میں ہوتا بھی ہے, گرائیں والا جو ہے نا گرائیں تعلق بھی ہوتا ہے, یونٹ کا تعلق بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر ایک بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ آرمی چیف نہیں بنے نا
یہ ایک ان اناؤنسڈ رول ہے. اب ساری سازشیں کرتے ہیں کہ دوسرے کو گرانے کے لیے, لیکن جب دوسرا بندہ آرمی چیف بن جاتا ہے, آپ کے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلوٹ ماریں اور اسے ایکسیپٹ کریں, دوسرا یہ اور کہ دوسرا رستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریزائن کریں, لیکن تب بھی آپ وہ انوالو نہیں ہوتے کسی کاروائی میں. تو دو ایگزامپلز ہیں اور دونوں چکوال سے ہیں. ساحر شمشاد صاحب نے سلوٹ مارا جنرل عاصم منیر کو, انہوں نے کہا جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, بائی گانز اور بائی گانز, آج سے آپ ہمارے آرمی چیف ہیں, ایکسیپٹ ہو گیا, نامینیٹ ہو گیا. جو فیض میر صاحب تھے انہوں نے ریزائن کیا, اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ اس کے لگے بعد رہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے. تو یہ کہانی ہے. تو دیکھیں آپ کی بھی ان پٹ ہے اور کچھ ہم نے بھی ان پٹ جو ہے. تو شاہ جی چلیں اس پہ کوئی مزید کوئی ہوئی تو لازمی اس کے حوالے سے وہ کریں گے. فخر دوسری بات یہ کہ جو جنرل ساحر شمشاد ہیں وہ ابھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں, آج آخری دن ہے ان کا 27. چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی آج ان کا آخری دن ہے. 27 نومبر پاکستان فوج کی جو تاریخ ہے اس میں یاد رکھا جائے گا. وہ الوداع ہو رہے ہیں اور فوری طور پہ نئے جرنیل پروموٹ نہیں ہو رہے. 2 جرنیل پروموٹ ہونے, فوری طور پہ یہ پروموٹ نہیں ہو رہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اسٹریٹجک کمانڈ کا وہ اور کل سے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نیا ٹائٹل ہے وہ جنرل عاصم منیر کو لگ جائے گا. اس ساری گفتگو میں ہم نے جنرل ساحر شمشاد کا نام لیا ہے. اگر ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہو یا اگر انہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, تو ہم حاضر ہیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو دیں گے. مقصد ہمارا کسی کی توہین کرنا نہیں ہے, مقصد ہمارا فیکٹس بیان کرنا ہے. اور جب بھی ہمیں کوئی درست کرتا ہے تو ہم بخوشی اس کا موقف ضرور چلاتے ہیں. اگر ہمارے پاس اپنی معلومات ہوتی ہے تو اس کا موقف ضرور چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگتا رہے. تو آج 27 نومبر ہے اور 27 نومبر کی جو کہانی ہے 2022 کی 2025 میں بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ کس طرح ایک بندہ آرمی چیف بنتے بنتے رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہانی. اچھا شاہ جی چلیں اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں پاکستان کے لیے ایک بری خبر جو آپ بتا رہے تھے وہ ہے یو اے ای کی طرف سے ایک ان اناؤنسڈ بین ویزا کے حوالے سے. یہ کیوں لگایا گیا ہے اور کب سے یہ جو ہے وہ ایک ان اناؤنس پابندی لگائی؟ فخر آج سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی انسانی حقوق ہے اس میں ایک غیر معمولی بریفنگ ہوئی تھی. اس بریفنگ میں بتایا گیا وزارت داخلہ حکام کی طرف سے کہ پاکستانیوں کو یو اے ای کا ویزا لینے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آلموسٹ یو اے ای کے ویزے نہیں مل رہے. اچھا, صرف جو ویزے مل رہے ہیں پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر ویزے مل رہے ہیں یا بلو پاسپورٹ کے اوپر مل رہے ہیں. پھر میں نے نمبر شمبر گھمائے تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی بلو پاسپورٹ کے اوپر بھی نمبر ویزا آسانی سے نہیں مل رہا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ 5 لاکھ کے قریب ہم نے بتایا تھا کہ افغان باشندوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنائے اور یو اے ای میں بہت زیادہ کرائم میں انوالو ہوئے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز. اور یو اے ای کو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ یو اے ای میں جا کے بیگنگ کر رہے ہیں اور دیگر جو کرائم ہیں ان میں ملوث ہو رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کا ویزا, پہلے تو ہم ٹریول ایجنٹ کو کرتے تھے فون, وہ ہماری ٹکٹ بناتا تھا اور وہ ہمیں ویزا بھی مل جاتا تھا. اب وہ آسان نہیں رہا. اچھا, اب تو بہت انہوں نے مشکل کر دیا ہے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے وہ آسان ہے. اب نئے سفیر بھی آ گئے ہیں, ابو سالم غالباً ان کا نام ہے, ان کا بیک گراؤنڈ فوج سے بھی ہے, غالباً فوج میں جرنیل رہے ہیں. وہ پاکستان کا ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ انگیجمنٹ کریں گے تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور یو اے ای گورنمنٹ سے بھی انگیجمنٹ کریں تاکہ یہ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو. جو نئے سفیر ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, آتے ساتھ انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں مختلف لوگوں سے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات یو اے ای کے بنانے کے لیے. تو اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک سیڈ نہیں, یہ ویسے ہمیں بھی سوچنا چاہیے جو ہمارے پاکستانی جاتے ہیں یہاں سے وہ پاکستان کے سفیر کے طور پہ جاتے ہیں, اور یہ اگر کوئی کرائم اور اس طرح کی انوالومنٹ ان کی وہ پائی جا رہی ہے تو وہ پھر رائٹلی جو ہے وہ یو اے ای کا ایک وہ بنتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو
ہم پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ یہ آپ ایک انسکلڈ جو ہے فورس بھیج دیتے ہیں پاکستان سے، بس منہ اٹھائے وہ چلے گئے مزدوری کے لیے. ان کی بیسک کوئی ٹریننگ کرانی چاہیے، ان کو کوئی تھوڑے بہت سکلز ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک ویلیو ایڈیشن کر سکیں، وہاں پہ ایک بہتر جاب حاصل کر سکتے ہیں. انڈینس کیا کر رہے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، وہ اچھی جابس جو ہے ہمیشہ جتنی اس گلف کنٹریز کی مارکیٹ میں وہ انڈینس کو ملتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، وہ تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھیجتے ہیں، تو کم از کم اس کا ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے حکومت کو جو ہے یہ اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے. لوگوں کی ایک تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک بنیادی جو ایک ٹریننگ ہے وہ بھی دینی چاہیے کہ دوسرے ملک میں جا کے آپ نے ان کے قوانین کا کیسے احترام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. بہرحال تو شاہ جی اسی کے ساتھ ایک اور ہمارے ہمسائے ملک کی بھی جو ایران کی ایک بڑی اہم شخصیت علی لاریجانی یہاں پاکستان آئے اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی. سنا ہے آپ نے بھی بڑے ان سے جو ہے نا چپتے ہوئے سوالات کیے ہیں، وہ کیا کہانی ہے اس کی؟ فخر بہت شکریہ. فخر یہ بڑا اہم معاملہ ہے. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے علی لاریجانی، وہ چلے گئے ہیں. 25 اور 26 تاریخ کو ان کا 2 روزہ دورہ تھا. وزارت خارجہ نے اس دورے کی اہمیت کے اعتبار سے ایک باقاعدہ بڑا تفصیلی اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. اور علی لاریجانی پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے اس لیے بڑے اہم ہیں کہ ایران کے جو ٹاپ 3 موسٹ پاورفل لوگ ہیں ان میں تیسرے نمبر پر یہ ہیں، کیونکہ یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں سیکرٹری ہیں اور خامنائی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کے نمائندے ہیں، اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے. فورسز ساری جو ہیں وہ ان کے نیچے. علی لاریجانی نے پریس کانفرنس کی، اور اس سے پہلے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علی لاریجانی نے آرمی چیف جو ہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں، ان سے بھی ملاقات کی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے منصب ہے جنرل عاصم ملک سے بھی ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اور پھر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے، پاکستان کے صدر جو کہ سارے ریاست کے سربراہ، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو پریس کانفرنس میں کی، کیونکہ یہ باتیں باہر نکلتی نہیں ہیں عام طور پہ، جو پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس میں بڑی اہم نکات انہوں نے بیان کیے. ایک تو میرے پاس جب موقع آیا ان سے بات کرنے کا تو میں نے ان سے 2 باتیں پوچھی. میں نے کہا جی ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کی جو فورسز ہیں، ٹرمپ نے جو معاہدہ کروایا ہے پیس کا مڈل ایسٹ میں، اور اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس بننی ہے ایک، اس میں اگر پاکستانی فورس جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اور دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن، اس کا کوئی مسئلے کا حل ہوا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس گیس پائپ لائن کے اوپر امریکی پابندیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کبھی وہ نہیں کر پا رہے. تو ان دونوں باتوں کا جو جواب ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیے امریکہ جو شارٹ ٹرم امن کے فارمولے دے رہا ہے وہ دیر پا نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو باتیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مطلب انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ امریکہ کی طرف سے یا ٹرمپ کی طرف سے جو دیا گیا فارمولہ ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا. پھر انہوں نے کہا جی مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پر انتخابات کروائے جائیں، فلسطینیوں کو ان کی اپنی گورنمنٹ دی جائے، اور بیسک بات یہ کہ وہاں پر امن ہو اور اسرائیل یہاں پر اٹیک کرنا بند نہ کرے، اور وہاں پر فلسطینیوں کی اپنی گورنمنٹ ہو. یہ ان کا ایک پلان. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے، زرداری صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا، پہلے جو زرداری صاحب کا دور تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. اس سائڈ سے انہوں نے کہا ہم تو سر تک لے آئے ہیں لیکن مسائل ہیں، یہ مسائل حل ہونے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جان آپ معاہدے پر عمل درآمد کریں. تو انہوں نے کہا جی ہم امید کرتے ہیں اس مسئلے کا بھی حل نکل آئے گا. بٹوین دا لائنز انہوں نے یہ بات کلیئرلی کر دی. پھر ایک بات انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی کوئی افغانستان کے میڈیشن کے حوالے سے بات کی. یہ ایک سوال ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بڑے کنسرنڈ ہیں کہ ایران اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم بڑے کنسرنڈ ہیں، اور ہم اگر پاکستان کہے گا تو ہم رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان کی ول ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا اثر ایران کے اوپر بھی پڑنا ہے. پاکستان نے بند کرنا ہے تو وہ سارا جو ہے وہ بوجھ پھر ایران کے اوپر بھی جا سکتا ہے.
ایون جو یہ میں پڑھ رہا تھا کہ شاید یہ چابہار تک کوئی کوریڈور کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ایران وہ کرنا افغانستان کرنے چاہ رہا ہے اپنی ٹریڈ کے حوالے سے. تو ایران ڈائریکٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے اس پورے اس میں جو تنازعہ میں سمجھتا ہوں. کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ بھی ہوئی. پھر انہوں نے جو پاکستان کے حکام کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے پاکستان ایران سرحد کے اوپر کچھ نہ کچھ رہتا ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. پاکستان نے ایران کے ڈیزل اسمگلنگ کی زائرین جو ہمارے بائی روڈ جاتے ہیں, ہمارے اہل تشیع جو ہیں پاکستان سے جو اہل تشیع ہیں وہ روڈ سے جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے ہم نے روڈ بند کر دی ہے. بند کر دی. جو سرحد کے معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہوئی پاکستان کے ساتھ ان کی, اور ایشوز بھی ہیں. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ جو زیادہ ہائی لائٹ میڈیا میں نہیں ہوا, انہوں نے کہا جی ہماری فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں ریز ہوا کہ ہمارے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ ہونا چاہیے. اچھا, یعنی کہ ایران کا اسٹریٹجک معاہدہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ. اور پاکستان کے معاہدے کے اوپر بھی میں نے ان سے سوال کیا, وہ الگ میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہم تو اسٹریٹجک معاہدہ جس طرح پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا جی دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ بڑھنی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, تو اس کے اوپر بھی بات ظاہر ہونی چاہیے. پھر میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں بھی رول پلے کیا ہے, اور پاکستان نے ابھی معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہر خطے کی اپنی سچویشن ہوتی ہے اور خطے کے اپنے ممالک ہوتے ہیں, اپنے ہر ملک کا اپنا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ اس اعتبار سے دیکھتا ہے. مطلب ایران کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے, کوئی بہت جبلنس بھی نہیں ہے لیکن اعتراض انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ایک بڑا اہم دورہ تھا. نہیں بالکل واقعی بڑی زبردست پیش رفت ہے یہ اس حوالے سے. تو فخر کوئی یہی اور ہے بس, یہی ہے باقی بات ہے. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.